لگتا ہے تمہیں سبق سکھانا ہی ہوگا۔ اتنا کہہ کر زلموس نے زاغونہ کی جانب بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کے بھاگتے دیکھ کر کاشف بالکل ہی ایک طرف ہو گیا۔ زاغونہ نے زلموس کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ دونوں ہی اچھل کر ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ کاشف موقع جان کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ جیسے ہی وہ اس کھنڈر نما مکان سے باہر نکلا، اس کے سامنے ایک دوسرا مکان تھا جو کہ بالکل اسی طرز کا تھا۔ ابھی کاشف کھڑا ہی تھا کہ ایک تیز چیخ سن کر وہ اچھل پڑا۔ درد اور کرب میں ڈوبی ہوئی چیخ کسی عورت کی تھی۔ چیخ سن کر اس کو ایسا لگا کہ جیسے کہ چیخنے والی کو بڑی ہی بے دردی سے ذبح کیا جا رہا ہو۔ اس کا دل یک بارگی اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ اپنی تکلیف بھول گیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ غیر انسانی مخلوق کے نرغے میں پھنس گیا تھا جو کہ اس کے حصول کے لیے آپس میں لڑ پڑے تھے۔ نہ جانے ان کی لڑائی کا انجام کیا ہوا۔ کاشف ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ چیخ پھر بلند ہوئی۔ اس بار وہ چیخ پہلے سے زیادہ دردناک تھی۔ وہ یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ یہاں کہیں پر کوئی مجبور عورت پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ اس کا دل اس مظلوم عورت کی مدد پر آمادہ ہونے لگا تھا۔ چنانچہ وہ اٹھ کھڑا ہوا تاکہ وہ اس مظلوم کی مدد کر سکے جو شاید اسی کی طرح ورغلا کر لائی گئی تھی۔ وہ اذیت ناک چیخ پھر سنائی تھی، جس کو سن کر اس کے جسم میں خوف کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ خوف زدہ دل و دماغ میں انسانی ہمدردی غالب آ گئی۔ اس کے خیال کے مطابق وہ چیخ اسی کھنڈر نما مکان سے بلند ہوئی تھی۔ کاشف فوراً ہی اس مکان میں داخل ہو گیا، یہ سوچے بغیر کہ وہ تو خود مصیبت زدہ ہے، پھر اس کی مدد کیسے کر سکے گا۔ بہرحال یہ اس کے لیے مشکل تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ چونک گیا۔ پورا مکان خالی تھا، جیسے اس میں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ کیا اس مکان کے مکین کانوں میں تیل ڈال کر سو رہے تھے، یا بہت زیادہ خود غرض تھے کہ کسی مظلوم کی چیخیں بھی ان کو متاثر نہیں کر رہی تھی؟ اچانک اس کے کانوں نے پھر وہی چیخ سنی، جس کو سن کر کاشف چونک گیا۔ اس کو ایسا لگا کہ چیخ کی آواز زمین کے اندر سے آ رہی ہو۔ وہ جس جگہ کھڑا تھا، چیخ بالکل ٹھیک اسی کے نیچے سے سنائی دے رہی تھی۔ اچانک گڑ گڑاہٹ کی آواز سن کر وہ چونک گیا، کیونکہ فرش نیچے کی طرف دب رہا تھا، جیسے اس میں راستہ بن رہا ہو۔ کاشف کے لیے یہ نئی پریشانی تھی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد سارا فرش اندر دب گیا۔ وہ ایک زینہ سا تھا جو کہ نیچے کی طرف اتر رہا تھا، جو کہ ایک تہہ خانے کا راستہ تھا۔ کاشف شش و پنج میں پڑ گیا کہ نیچے اترے یا نہیں۔ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد اس نے اللہ کا نام لیا اور زینے پر قدم رکھ دیا۔ جیسے ہی نیچے پہنچا، اسی لمحے اس کے قدم تہہ خانے کے فرش سے چپک کر رہ گئے۔ سامنے والا منظر ہی اتنا لرزہ خیز تھا کہ خوف سے آنکھیں ابل پڑی تھی۔ جو منظر کاشف کی آنکھوں نے دیکھا تھا وہ انتہائی لرزہ خیز اور روح فرسا تھا۔ تہہ خانے کی دیواروں کے ساتھ پتھر کا رامونہ بت کھڑا تھا، جو کہ اس نے بستی میں داخل ہوتے وقت دیکھا تھا۔ اس کے بالکل سامنے چوبی شکنجے سے ایک نیم برہنہ نوجوان عورت جکڑی ہوئی تھی۔ اس عورت کے چہرے سے درد اور کرب کا زبردست اظہار ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں اذیت اور خوف کے ملے جلے سائے لہرا رہے تھے۔ وہ اس عورت کو دیکھ کر چونک گیا۔ کاشف نے اس کو پہچاننے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی، کیونکہ ہزاروں بار اس کی تصویر نیوز چینل اور اخباروں میں دیکھ چکا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو کچھ عرصہ قبل اپنی شادی چھوڑ کر ایک لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ بعد میں اس لڑکے کی لاش ملی تھی اور لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی۔ یہ صدف تھی۔ شکنجے کے قریب ہی ایک بڑے سے کھڈے میں آگ دہک رہی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر مضبوط اور شفاف قسم کا خوفناک شخص ہاتھوں میں دہکتی سلاخیں لیے صدف کی جانب بڑھ رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ وحشی انسان اس کے خوبصورت اور نازک جسم کی چربی پگھلانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس تہہ خانے میں اور بہت سے لوگ اس آگ کے گرد دائرے کی صورت میں کھڑے تھے۔ سب کے سب برہنہ حالت میں تھے۔ ان سب کے چہروں پر عقیدت نمایاں تھی۔ وہ شفاف شخص ہی پورے کپڑوں میں تھا۔ وہ کپڑے ایسے تھے جو کہ کسی مندر یا معبد کے پجاری وغیرہ پہنتے ہیں۔ صرف ایک چوغا تھا جو کہ اس نے پہن رکھا تھا۔ اگلے پل ہی اس شفاف بوڑھے نے، جس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی سرخ سلاخ تھی، اس نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ دوسرے ہی پل کاشف کانپ گیا۔ جسم کا سارا خون اپنی رگوں میں جمتا سا محسوس ہوا تھا۔ اف، وہ سرد آنکھیں جن میں شفافیت بھری تھی، وہ ان آنکھوں میں اس کو سانپ کی تیز اور خوفناک چمک لہراتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کے منحوس اور شیطانی چہرے پر درندگی رقص کرتی نظر آ رہی تھی۔ اس کے کالے کالے موٹے ہونٹوں پر نہایت ہی شیطانی قسم کا تبسم کھیل رہا تھا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا،
وہ کاشف کی طرف دیکھ کر عجیب پھٹی ہوئی غیر انسانی آواز میں بولا، میرا؟ کاشف کا دل خوف سے کانپ گیا۔ ہاں تمہارا، وہ مسکرایا، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے اور تم کو آنا ہی تھا۔ اس کی بات سن کر خوف کی ایک تیز لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی اور اس کا رہا سہا حوصلہ بھی پست ہو گیا۔ پتہ نہیں اس منحوس چہرے پر ایسی کیا بات تھی، ایک انسان نظر آنے کے باوجود وہ اور انسانوں سے مختلف تھا۔ اس کی آواز غیر انسانی اور کھوکھلی تھی، زاغونہ کی آواز کی طرح۔ کاشف کا دل دہشت سے بھر چکا تھا۔ نوجوان، اس لڑکی کے بعد تمہارا ہی نمبر ہے۔ وہ تو زاغونہ نے غداری کر دی، وگرنہ تم وہاں بھاگ نہیں سکتے تھے، بوڑھا مسکرا کر بولا۔ زاغونہ کا نام سن کر کاشف کو یاد آیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس زاغونہ اور زلموس کو اس کے اپنے حصول کے لیے لڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دل میں سوچنے لگا کہ زاغونہ ہے کہاں، مگر یہ سوال پوچھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ بوڑھا کاشف کے دل کی بات جان کر بولا، ادھر دیکھو نوجوان۔ بوڑھے نے اس لڑکی کے دائیں جانب اشارہ کیا۔ اس نے دوسری طرف دیکھا تو زاغونہ فرش پر پڑی تڑپتی نظر آئی۔ اس کے پورے جسم پر وہی سفید کیڑے چپکے ہوئے تھے جو زاغونہ کے جسم کو چاٹ رہے تھے، اور پاس ہی میں زلموس کھڑا تھا۔ زاغونہ کے چہرے پر شدید قسم کی تکلیف کے تاثرات پائے جاتے تھے۔ یہ اس کی غداری کی سزا ہے، بوڑھا صفاقی سے مسکرایا۔ کیسی غداری؟ کاشف کے منہ سے از خود نکلا۔ ہاں غداری، بوڑھا غصے سے بولا۔ وہ تمہارا خون اکیلے ہی پینا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ تمہارا خون دیوی رامونا کی امانت ہے، مگر تم بھاگ نکلے، اور اب اس کو اس جرم پر سزا ملے گی، بوڑھا غصے سے بولا۔ کاشف نے کوئی جواب نہ دیا، بس ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ رحم، رحم، مقدس راؤن، زاغونہ کے حلق سے درد میں ڈوبی آواز نکلی۔ تو جانتی ہے زاغونہ، ہماری کتاب میں رحم نہیں، تیری وجہ سے رامونا کی صدیوں پرانی خواہش دم توڑ دیتی۔ اب چل اس آگ میں کود جا، جو اب صدیوں تک تیرا مقدر بنا دی گئی ہے، بوڑھا قہر آلود لہجے میں دھاڑا۔ کاشف یہ پوچھنے کی ہمت ہی نہ کر سکا کہ رامونا کون ہے، وہ تو پہلے ہی خوف کا شکار تھا۔ نہیں نہیں، یہ آگ، زاغونہ خوف سے بڑبڑائی۔ تو جانتی ہے یہ مقدس آگ ہمارے جلانے کے بجائے ہماری روحوں کو اذیت دے گی، کیونکہ ہم تو پہلے ہی مر چکے ہیں، بوڑھا بڑبڑایا۔ مر چکے ہیں؟ کاشف چونکا۔ ہاں نوجوان، بہت سال پہلے اس بستی میں طاعون کی بیماری پھیلی تھی، جس سے سارے لوگ مارے گئے تھے۔ چونکہ ہم لوگ ڈکیت تھے، اس لیے حکومت نے ہماری مدد نہیں کی تھی، اس لیے کوئی امداد نہ ملنے کے سبب سب کے سب لوگ مارے گئے، بچے، بوڑھے، عورتیں۔ ہم شروع سے مقدس رامونا کے پجاری تھے، رامونا کے لیے خون فراہم کرنا ہماری ذمہ داری تھی، اس لیے جو بھی ہمارے شکنجے میں پھنس جاتا وہ رامونا کی بھینٹ چڑھ جاتا۔ طاعون کی وجہ سے ہم لوگ مارے گئے، مگر ہماری روحوں کو مقدس رامونا نے فنا نہیں ہونے دیا۔ پھر ہم باہر کے لوگوں سے بدلہ لینے لگے، لوگ اپنی گاڑیوں میں یہاں آتے، ہم ان کے جسم کا سارا خون پی لیتے اور لاش لوگوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے سڑک پر چھوڑ دیتے۔ ہم چاہتے لاش لے جانے والے بھی ہمارا شکار بن سکتے تھے، مگر جان بوجھ کر دہشت کے لیے ان کو چھوڑ دیتے تاکہ لوگوں میں ہمارا ہراس پھیلے۔ اس کی بات سن کر کاشف کی آنکھیں خوف سے ابل پڑیں۔ یہ اس کے باعث دہشت زدہ تھا کہ وہ خون آشام روحوں کے چکر میں پھنس گیا تھا۔ بوڑھا چند لمحے تک زاغونہ کو دیکھتا رہا اور پھر بولا، زاغونہ چلو، شاباش، چھلانگ لگا دو، وگرنہ تمہاری سزا کی مدت بڑھا دی جائے گی اور 200 سال کی جگہ 400 سال تک آگ میں رہنا پڑے گا، بوڑھا غصے سے بولا۔ زاغونہ کی آنکھوں میں مردنی دوڑ گئی۔ دوسرے ہی پل وہ تڑپتے ہوئے اٹھی اور مرے مرے قدموں سے اس کھڈے میں چھلانگ لگا دی۔ زاغونہ کے کھڈ میں گرتے ہی تہہ خانے کا گھٹا گھٹا ماحول غیر انسانی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ منظر بہت خوفناک تھا، جس کو سن کر صدف کی چیخیں نکل گئیں۔ صدف کی چیخ سن کر وہ مردود بوڑھا یوں چونکا جیسے صدف کو فراموش کر بیٹھا ہو۔ دوسرے پل اس کی آنکھوں میں طاغوتی قوتیں رقص کرنے لگی تھی اور بوڑھا دوبارہ جلتی ہوئی سلاخیں لیے صدف کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ صدف کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا، وہ کاشف کی جانب ترہم نظروں سے دیکھنے لگی، لیکن کاشف چاہنے کے باوجود اس کی مدد نہ کر پایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس خونی بوڑھے نے وہ سلاخ صدف کی گردن میں گھونپ دی۔ صدف کی دلخراش چیخ نکلی اور خون کا فوارہ سا پھوٹ پڑا تھا۔ اس کی گردن سے نکلے ہوئے خون کی وجہ سے سڑے ہوئے گوشت کی سرانڈ اور زیادہ کمرے کے گھٹے ہوئے آسیب زدہ ماحول میں پھیل گئی۔
صدف کی گردن ڈھلک گئی اور پھر اس نے دم توڑ دیا۔ صدف کی عبرتناک موت دیکھ کر کاشف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی صدف کو بچا نہیں سکا، چنانچہ اس کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی تھی۔ وہ یہ منظر دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ نوجوان رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے اپنی پشت سے اس بوڑھے کی کھوکھلی اور غیر انسانی آواز سنی، لیکن اس نے پرواہ نہ کی۔ بس وہ تو اس منحوس جگہ سے نکل جانا چاہتا تھا۔ کاشف کو ایسا لگا کہ جیسے اس کے پیچھے بہت سے اندیکھے سائے لگ گئے ہوں۔ بھاگتے ہوئے اس نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تو دوسرے پل ہی اس کی آنکھوں سے خوف ظاہر ہونے لگا۔ وہ انسانی ڈھانچے تھے جو کہ تعداد میں بہت زیادہ تھے اور اس کے پیچھے چلاتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ سب سے آگے وہ فریبی بوڑھا تھا جو چلاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے یہ سب دیکھا۔ اس کے حلق سے بھی چیخوں کی آوازیں نکلنے لگی تھی۔ وہ آگے آگے تھا، وہ خونی ڈھانچے اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد کاشف رامونا کے اس بت کے پاس پہنچ گیا جو اس نے بستی میں داخل ہوتے وقت دیکھا تھا۔ ڈھانچے اب کافی پیچھے تھے، چنانچہ کاشف اس بت کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ رات اب گہری ہو چکی تھی۔ اس کو امید تھی کہ اس اندھیری رات میں وہ اتنی جلدی نہیں پکڑا جائے گا۔ اس کے اندازے کے مطابق رات کے 12 سے اوپر کا وقت تھا۔ سانس بے حد تیزی سے چل رہا تھا۔ وہ بت کے پیچھے بیٹھا ہوا اپنے چڑھے ہوئے سانس کو درست کر رہا تھا۔ شدید قسم کی نقاہت، پیاس اور تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ اس کو بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی۔ اس کو اپنے ارد گرد ان گنت آوارہ اور بھٹکتی روحیں چکراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ خوف نے اس کے اعصاب کو چٹخا کر رکھ دیا تھا۔ دور دور تک کسی متنفس کا پتہ نہیں تھا۔ نہ جانے اس کے تعاقب میں لگے وہ ڈھانچے اور شیطان بوڑھا کہاں چلا گیا تھا۔ اچانک کاشف کو زاغونا کی یاد آئی، جو اس کے خون کو دیوی پر بھینٹ کرنے کے بجائے اکیلے ہی پینا چاہتی تھی۔ پکڑے جانے پر زاغونا کو آگ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ صدف کا چہرہ بھی اس کی نگاہوں کے سامنے تھا، جس کی آنکھوں میں شادی کے ارمان مچلے تھے، مگر ان خونی بھیڑیوں نے وقت سے پہلے ہی ان ارمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ کاشف کو بیٹھے کافی دیر ہو چکی تھی اور تھکاوٹ سے برا حال تھا۔ ڈھانچے بھی شاید مایوس ہو کر جا چکے تھے۔ اس نے بت سے ٹیک لگائے ہوئے انگڑائی ہی لی تھی۔ بت کی دیوار ایک گڑ گڑاہٹ سے پیچھے کی طرف ہٹنے لگی۔ وہ چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بت کے اندر ایک زینہ نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ لڑکتا ہوا زینے سے نیچے جا گرا۔ نیچے گرتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اندر گھپ اندھیرا چھا گیا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ کاشف کرا کر اٹھا اور آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ اس کو ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک عجیب سی ناگوار بو محسوس ہوئی، جیسا کہ جمے ہوئے خون سے آتی ہو۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں کس گورکھ دھندے میں پھنس رہا ہوں؟ کہیں ایسا نہ ہو یہاں کے پراسرار واقعات میرے ذہن کو غیر متوازن کر دیں۔ کاشف از خود بڑبڑایا۔ اچانک روشنی کی ایک ننھی سی کرن نظر آئی جو کہ اس کے بالکل سامنے نظر آ رہی تھی۔ وہ کرن لال رنگ کی تھی جو بالکل کسی جگنو کی طرح چمکی تھی۔ پھر اس روشنی کا قطر بڑھتا ہی چلا گیا۔ وہ روشنی اتنی بڑی کہ اس جگہ کی ہر چیز بہت واضح طور پر نظر آنے لگی تھی۔ جو کچھ کاشف کو نظر آیا اس کو دیکھ کر وہ دہشت زدہ سا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ منظر تھا ہی اتنا خوفناک اور ہولناک کہ کاشف کو وہ سارے خوفناک تجربات فراموش ہو گئے۔ وہ ایک تنگ و تاریک کمرہ تھا جس کی دیواروں پر عجیب و غریب قسم کی جانوروں کی تصویریں لٹکی ہوئی تھیں، جن میں بلی نمایاں تھی اور اشاروں کی زبان میں نہ جانے کیا کیا لکھا تھا۔ اس تنگ و تاریک کمرے کے وسط میں سنگ مرمر کے چبوترے پر ایک تابوت رکھا تھا جس کا ڈھکن کھلا تھا۔ تابوت کے بالکل سرہانے کی جانب ایک حنوط شدہ ممی کی لاش مجسمے کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس ممی کے پھیلے ہوئے دونوں ہاتھوں میں پتھر کا پتیلا نما کوئی برتن موجود تھا جو کہ جھکا ہوا تھا۔ اس برتن سے بوند بوند کر کے خون اس تابوت میں گر رہا تھا۔ تابوت کے چاروں پایوں پر موم بتیاں روشن تھیں۔ موم بتیاں بالکل ویسی ہی تھیں جیسی اس نے زاغونا کے کمرے میں دیکھی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا، وہ موم بتیاں 4 چھوٹے چھوٹے شمعدانوں میں روشن تھیں۔ کاشف نے آگے بڑھ کر اس تابوت میں جھانکا تو خوف سے اس کی کپ کپی چھوٹنے لگی تھی۔ تابوت کے اندر حنوط شدہ انسانی لاش موجود تھی جو کہ کسی عورت کی تھی۔ وہ لاش تازہ تازہ حنوط کی ہوئی لگتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس لاش کو ابھی ابھی حنوط کیا گیا ہوا ہو۔ حنوط ہوئی لاش کا منہ کھلا تھا جس میں وہ خون قطرہ قطرہ کر کے گر رہا تھا۔ دیکھنے میں وہ منظر نہایت ہی خوفناک تھا۔ خون اس حنوط شدہ لاش کے منہ میں جاتا،
خون اس منہ میں گرتا اور پھر نہ جانے کہاں غائب ہو جاتا۔ کاشف حیرت اور خوف سے خوفناک منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے سرہانے کھڑی ممی کے حلق سے ایک ڈراؤنی غراہٹ کی آواز بلند ہوئی۔ آواز سنتے ہی اس کے حلق سے چیخ نکلی۔ کاشف نے بھاگنا چاہا لیکن اس کے پیر جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ اس ممی نے سر اٹھایا اور مشینی انداز میں کاشف کی جانب گردن گھمائی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر اس کی حلق سے چیخ نکل گئی۔ وہ آنکھیں اس کو جلتی ہوئی نظر آئی تھیں۔ اس ممی کے لب ہلے۔ کاشف کے کانوں نے کھوکھلی اور غیر انسانی آواز سنی جسے سن کر وہ تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ تم صرف مر کر یہاں سے نکل سکتے ہو، اس لیے چپ چاپ اپنے آپ کو بستی کی روحوں کے حوالے کر دو۔ اس کی بات پر اس نے ایک طویل سانس لی اور دل میں سوچا کہ یوں ڈرتے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مرنا تو ہے، کیوں نہ مقابلہ کر کے مروں، شاید بچنے کی کوئی صورت نظر آ جائے۔ زندگی اور موت میرے اللہ کے اختیار میں ہے، تم بدروحوں کے نہیں۔ میری موت ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا اور زندگی ہے تو کوئی مار نہیں سکتا، چنانچہ میں لڑوں گا اور بھاگنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ کاشف نے سنجیدگی سے کہا۔ جواب میں کاشف کو ایک گرجتا ہوا کہکہا سنائی دیا جس میں تضحیک کا عنصر نمایاں تھا۔ اچانک وہی آواز پھر اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اچھی بات ہے، کوشش کر کے دیکھو۔ یہ سب کیا ہے؟ کاشف نے تابوت کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ جواب میں کچھ لمحے تک خاموشی چھائی رہی اور پھر وہی آواز دوبارہ اس کے کانوں نے سنی۔ بتانا تو ضروری نہیں ہے، مگر مرنے والے کی آخری خواہش ضرور پوری کی جاتی ہے جو کہ اصول ہے۔ وہی کھوکھلی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہم مصر کے سب سے قدیم دیوتاؤں کے پجاری ہیں۔ ان کی پوجا وہی لوگ کرتے ہیں جو جادو ٹونا اور کالے علم میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دیوی رامونا مصر کی سب سے قدیم ساحرہ تھی۔ وہ قدیم دیوتاؤں کی پجارن تھی اور دیوتاؤں نے اس کو بہت سی قوتیں بخشی تھیں، لیکن رامونا دیوی مصر کے اقتدار پر قابض ہونا چاہتی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ حکومت کرنے کا حق صرف اس کو ہے جو طاقتور ہو، جس کو کبھی موت نہ آئے۔ چنانچہ رامونا دیوتاؤں کی دن رات پرستش کرنے لگی۔ دیوتاؤں نے خوش ہو کر ہمیشہ زندہ رہنے کا راز بتا دیا۔ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے اس کو نوجوانوں کے خون سے غسل کی ضرورت تھی، چنانچہ وہ مصر کے نوجوانوں کو اپنے حسن و جوانی کے جال میں پھانس کر ان کے خون میں غسل کرتی رہی۔ مصر کے نوجوانوں کے پراسرار طور پر غائب ہو جانے پر حکومت چوکنا ہو گئی اور ایک روز اس کو غسل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا اور پھر رامونا کو مصر کی سب سے خطرناک سزا دی گئی۔ مقدس پانی کی مدد سے اس کا سارا جادو سلب کر لیا گیا اور اس کو زندہ ممی بنا کر تابوت میں دفنا دیا گیا اور مقدس کیڑے اس پر چھوڑے گئے تاکہ وہ اس تابوت سے نکل نہ سکے۔ یہاں پر رامونا کے پرستار بے بس تھے۔ وہ لوگ وقت کا انتظار کرتے رہے۔ ہزاروں سال گزر گئے، حکومتیں ختم ہو گئیں، لیکن مقدس رامونا دیوی کی روح ختم نہ ہو سکی۔ پھر 50 سال قبل تمہارے ملک کے آرکیالوجسٹ مصر کی قدیم تاریخ پر ریسرچ کرتے ہوئے رامونا دیوی کے اہرام تک پہنچ گئے اور اہرام اور رامونا دیوی کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ اس مقدس تابوت کو اہرام سے نکال کر تمہارے ملک لایا گیا، جہاں رامونا کے وہ پرستار جو صدیوں سے رامونا کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے، ان میں اس خبر سے تہلکہ مچ گیا۔ رامونا کے پرستاروں نے اپنی جان پر کھیل کر تابوت کو چرایا اور یہاں اس علاقے میں لایا گیا۔ پرستار اور گھر والے اپنی جانوں پر کھیل کر مقدس رامونا کے لیے نوجوانوں کے خون کا انتظام کرتے رہے اور پھر ایک روز طاعون کی بیماری پھیلی اور سب لوگ مارے گئے، لیکن مقدس رامونا نے ان کی روحوں کو مرنے نہ دیا اور رامونا کے پرستار اپنا کام کرتے رہے، اور آج تم وہ آخری انسان ہو جس کے خون سے رامونا کی ممی کا غسل ہوگا اور وہ زندہ ہو جائے گی، کبھی نہ مرنے کے لیے۔ اتنا سننا تھا کہ کاشف کانپ گیا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے دیکھا کہ بہت سے ڈھانچے اور وہ بوڑھا کاشف کو تہہ خانے کی اندر آتے دکھائی دیے۔ وہ شیطان بوڑھا سب سے آگے تھا۔ نوجوان، تم مل ہی گئے، بوڑھا صفاقی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ مجھے معاف کر دو، اس نے منت کرتے ہوئے کہا۔ ارے نوجوان، بہادر بنو، تم ابھی تو کہہ رہے تھے کہ تم اپنی زندگی کے لیے لڑو گے، بوڑھے نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ باہر جانے کا راستہ بھی کوئی نہ تھا۔ جو راستہ تھا اس پر وہ شیطانی ڈھانچے موجود تھے۔ کاشف نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ موت کو اتنے قریب دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے آنسو دیکھ کر بوڑھا ہنس کر بولا،
نوجوان، مرد ہو کر روتے ہو؟ میں نے تو سنا تھا کہ مسلمان کبھی نہیں روتا، وہ ہر حال میں اپنے پالنے والے کا شکر ادا کرتا ہے۔ مگر تم گھبراؤ مت، موت تم کو آرام سے ملے گی، اس لڑکی کی طرح اذیت والی نہیں۔ کاشف نے یہ سنا تو وہ کانپ گیا کہ اس نے اب تک اللہ سے مدد مانگی ہی نہیں تھی، وہ تو ہر جگہ مدد کرنے والا ہے۔ چنانچہ اس نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے جیسے وہ تلاوت کرتا جاتا ویسے ویسے اس کے دل کو تقویت ملتی جاتی تھی۔ کلام اللہ سے یہ ہوا کہ اس کا سارا ڈر خود بخود ختم ہو گیا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ اگر میری موت ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، زندگی ہے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کی نظر ان شمع دانوں پر پڑی جن میں موم بتیاں روشن تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک شمع دان کو اٹھا لیا۔ جیسے ہی اس نے شمع دان کو اٹھایا تو اسے پہلی بار اس بوڑھے کی منحوس آنکھوں میں خوف نظر آنے لگا۔ چھوڑ دو اس مقدس شمع کو، بوڑھا خوف زدہ لہجے میں بولا۔ کاشف کو سمجھ نہیں آیا کہ اس شمع کی کیا ویلیو ہے جو اس کے چھوتے ہی بوڑھا اس قدر خوف زدہ نظر آ رہا ہے۔ مجھے جانے دو وگرنہ میں اس شمع کو توڑ دوں گا، کاشف نے دھمکی دیتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے شمع کو اس طرح اٹھایا جیسے توڑ دے گا۔ نہیں، یہ توڑنا مت، ورنہ ساری محنت مٹی میں مل جائے گی، رامونا دیوی زندہ نہیں ہو سکے گی، بوڑھے نے بدستور خوف زدہ لہجے میں کاشف سے کہا۔ ٹھیک ہے پھر مجھے جانے دو۔ نہیں، جانے کا خیال دل سے نکال دو نوجوان۔ اتنا کہہ کر بوڑھا چلاتے ہوئے اپنے ڈھانچوں سے بولا، چھین لو یہ مقدس شمع رامونا کے پرستارو۔ یہ دیکھ کر کاشف بوکھلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، ڈھانچوں نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا۔ ڈھانچوں نے جیسے ہی اس کو پکڑا اس کے حلق سے چیخ نکلی، ساتھ ہی اس کی گردن کا زخم کھل گیا اور خون نکلنے لگا تھا جو ٹپکتا ہوا سیدھا رامونا دیوی کے منہ کے کھلے ہوئے دہانے میں جا گرا۔ خون جیسے ہی ممی کے کھلے دہانے میں گرا، بے جان ممی میں ہلکی سی حرکت پیدا ہوئی تھی جسے کوئی نہ دیکھ سکا۔ اچانک ڈھانچوں نے کاشف کو دھکا دیا، دھکا لگتے ہی اس کے حلق سے چیخ نکلی اور اس کے ہاتھ سے شمع چھوٹ گئی۔ شمع کے نیچے گرتے ہی آگ بھڑک اٹھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے خونی سڑک۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آگ کے بھڑکتے ہی اس نے بوڑھے کی آنکھوں میں خوف دیکھا، ایک ایسا جمود جو کہ کامیابی کے قریب آنے کے بعد ناکامی ملنے پر ہوتا ہے۔ تہ خانے کی محدود فضا غیر انسانی چیخوں سے گونج اٹھی تھی، بوڑھے کے حلق سے بھی چیخیں نکلنے لگی تھی، ساتھ ہی ساتھ ڈھانچوں میں بھی آگ بھڑک اٹھی۔ آگ نے اس منحوس بوڑھے کو بھی نہیں بخشا تھا۔ وہ ممی جو سر جھکائے کھڑی تھی وہ بھی آگ کے شعلوں سے محفوظ نہیں تھی۔ کاشف موقع جان کر بھاگ کھڑا ہوا۔ بھاگتے ہوئے اس نے صرف اتنا دیکھا کہ آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں وہ بوڑھا مرغ بسمل کی طرح ناچ رہا تھا اور ڈھانچے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں۔ آگ بہت بڑھ چکی تھی۔ باہر نکلتے ہی کاشف بھاگنے لگا۔ اس کا رخ اپنی گاڑی کی جانب تھا۔ گاڑی اسی حالت میں سڑک پر کھڑی تھی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ اس نے اللہ کا نام لے کر گاڑی کی چابی گھمائی تو تھوڑی ہی محنت کے بعد گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ یہ چیز کاشف کے لیے باعث حیرت تھی کہ جب گاڑی رکی تو اس میں فیول میٹر 0 شو کر رہا تھا۔ اب فیول اتنی مقدار بتا رہا تھا کہ وہ بآسانی اپنے گھر تک پہنچ سکتا تھا۔ ہو نہ ہو یہ انہی قوتوں کا کرشمہ تھا جو ہر گزرنے والی گاڑی کو اسی طرح روکا کرتے تھے۔ اس نے دل میں شکر ادا کیا کہ ان شیطانی قوتوں سے اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی تھی۔ کاشف نے کار واپس ہی اپنے گھر کی جانب گھما لی۔ سارے واقعات جیسے اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح گھوم رہے تھے جن سے وہ دو چار ہوا تھا۔ آگ کے بلند شعلے اس کو دور سے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ کاشف دل ہی دل میں اپنے پروردگار کا شکر گزار تھا جس نے اس کی جان کی حفاظت کی تھی۔ بھڑکتی ہوئی آگ ہر شے کو جلا کر خاکستر کر چکی تھی۔ اس نے وہاں سے نکلنے میں بے حد تیزی دکھائی تھی۔ اسے خوشی تھی کہ یہ سڑک شیطانی قوتوں سے پاک ہو چکی ہے۔ شاید یہ اس کی بھول تھی۔ کار تھوڑی ہی آگے گئی ہوگی کہ اس کو سڑک کے وسط میں کھڑا کوئی نظر آیا۔ کاشف اس کو دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے فوراً ہی کار روک دی۔ جیسے ہی نوارد نزدیک آیا، کاشف نے اس کو پہچاننے میں دیر نہیں کی۔ وہ زخمی حالت میں موجود صدف تھی۔ جو زخمی تھی، صدف کی حالت قابل رحم تھی۔ اس کی حالت خود بھی اتنی اچھی نہ تھی، لیکن اس نے پھر بھی اس کے لیے کار کا دروازہ کھول دیا۔
صدف نے چند لمحے تک کاشف کو دیکھا اور پھر تنویمی انداز میں چلتی ہوئی کار میں بیٹھ گئی۔ کار چل پڑی تھی۔ کاشف نے محسوس کیا کہ صدف کو ہسپتال کی ضرورت ہے۔ ہم ہسپتال جا رہے ہیں تاکہ تمہیں طبی امداد مل سکے، پھر تم اپنے گھر والوں کو بلا لینا۔ صدف نے سر ہلایا اور باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے صدف کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت دیکھی تھی، عجیب سی درندگی تھی۔ ایسی درندگی جنگلی جانوروں کی آنکھوں میں پائی جاتی تھی۔ اچانک کاشف کار میں لگے بیک ویو مرر کی طرف دیکھ کر چونک پڑا۔ بیک ویو مرر کا رخ صدف کی جانب تھا، لیکن اس میں صدف کا عکس کہیں نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ کاشف نے خوفزدہ نظروں سے صدف کی جانب دیکھا اور اسی پل کار رک گئی۔ کاشف نے دیکھا صدف کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل چکی ہے۔ رامونا کا جسم تو ختم ہو گیا، مگر اس کی روح زندہ ہے، جو اب اس جسم میں موجود ہے، صدف نے زہریلی مسکراہٹ سے کہا تھا۔ کاشف نے یہ سنا تو اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ صدف کے زخمی ہاتھ اس کی گردن کی جانب بڑھ رہے تھے۔ دوسرے دن پولیس نے کاشف کو اس حالت میں پایا کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے اور حلق پھاڑ پھاڑ کر چلا رہا ہے۔ آنکھوں میں خوف اور جمود طاری تھا۔ کار میں صدف بے ہوش حالت میں پائی گئی تھی اور اس کی حالت تشویشناک تھی، چنانچہ اس کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ صدف کے روپ میں رامونا اس دنیا میں واپس آ چکی تھی، بربادی اور تباہی پھیلانے۔